اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ پچھلے سبق کے اندر بات یہ ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں نے کہا تھا کہ تو جو مرضی دکھانا چاہتا ہے دکھا لے، جتنے مرضی آپ نے معجزات دکھانے ہیں آپ دکھائیں، ہم نے آپ پر ایمان نہیں لانا۔ وجہ کیا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مقصد ہے وہ بادشاہی حاصل کرنا ہے، وہ حکمرانی حاصل کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے جب کوئی بھی بڑا جب بات کرتا ہے تو اس کے جو نیچے ہیں وہ فوراً اسی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو فرعون کیونکہ بادشاہ تھا تو اس نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزات دکھانا اور تمہیں اپنے پیچھے لگانے کا اصل جو مقصد ہے وہ حکمرانی ہے۔ تو فرعون کی بات کو سن پر قوم نے بھی اسی بات پر یقین کر لیا، اس نے کہا بھائی بات تو واقعی ٹھیک ہے، یہ تو فرعونی جو ہے وہ حکمرانی چاہتے ہیں۔ تو اب ہوا کیا، یہ کام کرنے کے بعد فرعون کو انہوں نے کہا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب تو دے، موسیٰ علیہ السلام جو اتنا بڑا معجزہ دکھا رہے ہیں اس کا جواب تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ تو فرعون نے پھر کیا کہا، اس نے کہا وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ فرعون نے کہا پھر اس طرح کرو، ایتونی بکل ساحر علیم، جتنے بھی جادو کا علم جاننے والے ہیں سب کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر ہوا کیا کہ فرعون نے جو ہے وہ اپنے نمائندے اپنے کرندے سارے بھیجے اور پورے دور دراز تک جہاں بھی کوئی جادوگر بڑے سے بڑا بیٹھا تھا سب کو جو ہے وہ پیغام پہنچایا گیا اور سارے کے سارے جناب فرعون کے دربار میں پیش کر دیے گئے۔ اور جب وہ سارے آ گئے تو انہوں نے آ کے پھر وہ مطالبہ کیا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر ہم جیت جائیں تو پھر، تو فرعون نے کہا جی تمہیں ظاہر ہے ایک تو میرا قرب مل جائے گا، میرے خاص قریبی ساتھیوں میں تم شامل ہو جاؤ گے اور انعامات تمہیں وکرہ ملے گا۔ تو پھر ہوا کیا، تو فلما جاء السحرۃ، جب وہ جادوگر آئے نا فرعون کے پاس تو فرعون سے ساری بات کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، جادوگروں سے کہا القوا ما انتم ملقون، جو کچھ تم نے ڈالنا ہے شاباش ہمت کرو ڈال دو، لے آؤ سارا کچھ۔ وہ بڑے بڑے رسے اور شہتیر تک اٹھا کے لے آئے تھے، ٹھیک ہے جی، کئی 100 اونٹوں کے اندر جو ہے وہ ان کا سامان تھا جن کے اندر صرف اور صرف شہتیر، بڑی بڑی لکڑیاں، جناب والا رسے اور جو کچھ بھی وہ لا سکتے تھے وہ سارا کا سارا اٹھا کے لائے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پھر وہ اونٹوں کے اونٹ جو انہوں نے بھرے ہوئے تھے سارے کے سارے انہوں نے لمبے پا دیے، انہوں نے کہا شاباش بھی جو کچھ ہے ڈالا گیا۔ تو ہوا کیا، تو ہوا یہ کہ انہوں نے جناب جب جادو کیا نا تو جادو رسیوں پر یا شہتیر پر نہیں کیا بلکہ لوگوں کی آنکھوں پر کیا۔ جادو یعنی جس کو ہم عام لفظوں کے اندر نظر بندی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب جادو کر دیا یا نظر بندی کہہ لے وہ ہوا۔ اور ہوا بھی کیا، سحروا اعین الناس، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا کہ لوگوں کو ایسے لگا جیسے یہ ساری کی ساری جناب اعلیٰ سانپ ہی سانپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا کیا، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شاباش بھائی القوا ما انتم ملقون، جو کچھ تمہارے پاس ہے اپنا کرتب دکھاؤ بھائی۔ فلما القوا، جب انہوں نے وہ سارا کچھ ڈالا اور جو رسیاں شہتیر جو کچھ ان کے پاس سامان تھا تو قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے۔ یہ کیا ہے، یہ جادو ہے، یہ جو تم دکھا رہے ہو یہ جادو شادو ہے سارا کچھ، لیکن ہوگا کیا، ان اللہ سیبطلہ، بے شک میرا رب اسے باطل کر دے گا، میرا رب اسے ختم کر دے گا، کیونکہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جادو اور معجزے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے، جب دیکھے نا کفار مکہ نے آقا علیہ السلام کو ساحر کہا نا، ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کو کفار مکہ نے بھی جادوگر ہی کہا تھا، تو پھر آپ ہی کہنے لگ گئے، کہنے لگے یار جادو زمین پر چل سکتا ہے، ہم پر چل سکتا ہے، اگر یہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس سے زمینی بات نہ کرو، اس سے آسمان والی بات کرو، کیونکہ جادو آسمان پر تو نہیں چل سکتا نا، چاند پر تو نہیں چل سکتا۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ جادو کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، زمین کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، یہاں تو جادو چلایا جا سکتا ہے، چاند پر کون سے جادو چلتے ہیں؟ اب دیکھیں نا جتنا مرضی بڑا جادوگر ہو، جادو کر کے وہ ہمیں پاگل بنا سکتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے کرتب دکھا سکتا ہے۔ دیکھیں نا وہ داتا صاحب علیہ رحمہ آپ کے سامنے جو جادوگر بیٹھا تھا اس نے کیا کیا تھا، اس نے جنتر منتر پڑھ کے اڑ ہی گیا تھا نا زیادہ سے زیادہ۔
اب جب وہ اڑنے لگا تو لوگ اس سے بھی پریشان ہو گئے، بھی یار بھی یہ تو بڑا کمال کا جادوگر ہے. تو داتا صاحب نے کیا کیا تھا، اپنی وہ کھڑاوائی حکم دیا، فرمایا اسے ذرا نیچے لے کے آ. وہ جب سر پہ پڑی نا 2-4، ٹھیک ہے جی، جب وہ نیچے اترا تو لوگوں کو سمجھ آ گیا یار بات یہ کہ اللہ کے ولی کی طاقت اور جادوگر کے اندر یہ فرق تو ہے نا کم سے کم. ٹھیک ہے کہ جادوگر اپنے پورے زور سے جو ہے وہ جادوگر کے اوپر اڑا تھا، اور اللہ کا ولی اپنا زور نہیں، اس کی تو جوتی کے اندر اتنا زور ہے کہ کم سے کم ایک جادوگر کو نیچے لا سکتی ہے. جب داتا صاحب کی جوتی میں یہ پاور ہے کہ وہ جادوگر کو نیچے لا سکتی ہے، تو پھر کلیم اللہ تو پھر کلیم اللہ تھے، پھر ہمارا نبی تو پھر بھی ہمارا نبی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہوا کیا، انہوں نے پھر وہ مکہ والوں نے کہا بھائی یار زمین پر جادو چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو اسے چاند کی بات کریں کیونکہ چاند پر تو جادو نہیں چلتا. تب انہوں نے یہ جو ہے وہ فرمائش کی، تو انہوں نے کہا جناب اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ چاند توڑ کے دکھا دیں. دیکھیں یار ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے جاہل تھے چاہے کافر تھے، یہ مانتے تھے کہ نبی کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ نبی چاہے تو چاند توڑ دے، چاہے تو سورج کو موڑ دے. ہے اتنا تو کم سے کم مانتے تھے نا کہ نبی کے پاس یہ پاور تو ہوتی ہے کہ کم سے کم اگر چاہے تو چاند کو توڑ ہی سکتا ہے. اور یہی وجہ ہوئی پھر آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور حضور نے جب دعا مانگی، دعا مانگنے کا کمال تھا کہ چاند کا ایک حصہ ادھر ہو چکا تھا اور دوسرا حصہ ادھر ہو چکا تھا. ٹھیک ہے پھر حضور نے سب کو دکھایا، فرمایا دیکھ لو تم جادوگر کہتے پھرتے تھے، میں ظالمو یہ نبوت کا کمال ہے کہ نبی اگر چاہے تو چاہے زمین پر اپنے اختیار استعمال فرمائے، چاہے تو آسمان پر اختیار استعمال فرما لے. ویسے بھی تو حضور کا فرمان ہے، فرمایا کہ میرے تو ویسے بھی 2 وزیر اوپر رہتے ہیں، 2 وزیر ویسے نہیں زمین پر رہتے ہیں، وزیر آیا فی السماء و وزیر آیا فی الارض. اب ان کو کیا پتا جو حضور کے سامنے کھڑے تھے، جو جادوگر کہہ رہے تھے، کیا پتا کہ کتنا بڑا شہنشاہ ان کے سامنے کھڑا ہے جس کے وزیروں کے اندر جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آتے ہیں. ٹھیک ہے جن کے وزیروں کی یہ شان ہے کہ جبریل علیہ السلام جن کا وزیر ہو، میکائیل علیہ السلام جن کا وزیر ہو، وہ کتنا بڑا بادشاہ اور شہنشاہ ہے. ٹھیک ہے تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دکھاؤ تم اپنا کرتب سارے دکھانے ہیں. جو جب انہوں نے دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ واقعی تمہارا جادو ہے، لیکن ان اللہ سیبطلہ، میرا رب میرا اللہ تعالیٰ جی کی ذات جو ہے نا کیا کرے گی، ان سب کو باطل کر دے گی. پھر ہوا بھی یہی کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا میرے موسیٰ گھبرا نہیں، اب ذرا آپ اپنا عصا ڈالیں. فالق عصاہ فاذا یتلقف ما یافکون. ہوا کیا، فالق عصاہ فاذا ثوبان مبین ونزع یدہ فاذا بیضاء للناظرین. یہ نام اس بارے کے اندر پڑھا ہے ہم. ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا ذرا آپ اب ڈالیں نا اپنا عصا. اب دیکھ رہے اتنا سا عصا ہے بریک سا، اور اسی کو جناب جب ڈالا گیا تو جتنے میلوں کے میل تک رسے پڑے تھے، شہتیر پڑے تھے، سارا کا سارا جناب کھا گیا. پھر دیکھیں رب آنکھیں کھولتا ہے تو کیسے کھولتا ہے، جو تماشا دیکھنے آئے تھے ان کی آنکھ نہیں کھلی ہے، جو جادو دکھانے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں کھول دی ہے. ان کو پتہ چل گیا تھا کیونکہ جادوگر ہم ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جادو کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو سامنے یہ جو دکھا رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی نبوت کا کمال ہے. ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا ہے. جو فساد پھیلانے کی کوشش کرے رب اس کے عمل قبول نہیں کرتا ہے، نہ اسے ہدایت دیتا ہے فسادی کو، نہ اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل کو قبول کرتا ہے. کیونکہ فرعون کا مقصد فساد پھیلانا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا تھا، اور جادوگروں کا جو مقصد تھا وہ اپنا جادو دکھا کر کمال حاصل کرنا تھا. لیکن جب انہیں نبوت کا معجزہ نظر آیا ہے تو ان کا مغنوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ یار جادو اور نبوت کے معجزے میں یہ فرق ہے، تو ان کی آنکھیں کھلی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہے. اور فرعون کیونکہ یہ فساد کی کوشش میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بھی نہیں عطا فرمائی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں لایا گیا نا بچپن کے اندر، ٹھیک ہے تو جب ڈالا گیا تو جب حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے جی، اتنی بڑی جنت خاتون جنت ہے کہ آپ دیکھیں اندازہ کریں کہ ان کے وصال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ان کا مال دکھا دیا تھا ان کو. ٹھیک ہے پھر سب سے زیادہ سخت سزائیں ان کو دی گئی ہیں. ٹھیک ہے کلمہ پڑھنے کے بعد دیکھیں نا کہ نصیبوں کی بات ہے نا، چاہے جس طرح چاہے ہدایت عطا فرما دے. ٹھیک ہے آسیہ کو ایمان کیوں ملا ہے اس پر بھی علماء نے لکھا ہے. فرماتے کہ آسیہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی نا بچپن میں، زیارت کرنے کے بعد آسیہ نے کہا تھا، جناب سید آسیہ نے کہا تھا قرۃ عینی ولک، فرمایا دیکھ کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہو سکتا ہے آن قریب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے یہ تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. جب یہ لفظ کہہ رہا قرۃ عینی ولک، ہو سکتا ہے آن قریب یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. علماء فرماتے ہیں کہ رب کو یہ جملہ بڑا پسند آیا ہے، یہ جملہ
بڑا پسند آیا کہ آسیہ میرے کلیم اللہ کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈا کہہ رہی ہے. فرمایا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسیہ کو, جناب آسیہ کو جو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ادب اس مقام پہ پہنچا. ادب جادوگروں نے کیا, اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے ہدایت عطا فرمائی. یہی ادب جناب آسیہ نے کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت عطا فرما دی ہے. اور اسی قوم کے اندر سب سے بڑا بے ادب اور گستاخ کون تھا؟ فرعون اور قارون ہے جی. تورات کا حافظ بھی تھا, عالم بھی تھا, اور پیسہ آیا تو کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ مجھے میرے رب نے نہیں دیا بلکہ میرے علم کی وجہ سے آیا ہے. جب بے ادب بنا تو رب نے سزا کیا دی ہے. فرعون کو راہ قارون بھی جاتا رہا, قارون کا خزانہ بھی ساتھ جاتا رہا. یعنی بے ادبی کی اتنی بڑی سزا ہے. ٹھیک ہے, کہ قارون نے جب بے ادبی کی نا اور یہ کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ میرے علم کا کمال ہے, اس وجہ سے مجھے یہ خزانہ ملا ہے. رب نے فرمایا اتنا بڑا بے ادب گستاخ, تو میں پھر جانے دے. پھر جناب سارا کا سارا اس کا خزانہ بھی گیا, آپ بھی گیا. پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ چوتھی زمین تک دھنستا گیا ہے. ایک زمین نہیں, دوسری نہیں, تیسری نہیں, چوتھی زمین پہ جا کے رکا ہے. وہ بھی کیوں رکا ہے؟ وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ چوتھی زمین والوں نے پوچھا کہ یہ کون سا بدبخت ہے جو نیچے ہی نیچے جا رہا ہے. کہا کلیم اللہ کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے. تب بھی رب نے ارشاد فرمایا اچھا اب چوتھی زمین تک پہنچ گیا, پھر بھی اس کی زبان پہ میرے موسیٰ کا نام آ, فرمایا چلو ادھر ہی روک دو. یار پھر بھی رب کا کرم دیکھو ہے جی. موسیٰ علیہ السلام کا خالی نام لیا چوتھی زمین تک جاتے ہوئے, رب نے پھر بھی کرم فرما دیا. یہ میں کل پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے, اور بڑی مشہور بھی حدیث پاک ہے. ابن تیمیہ نے بھی اس کو لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تو ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ اس کا جناب صہیبہ نے, وہ لونڈی نے جا کے صرف اتنا ہی کہا تھا, کہا ابو لہب تجھے مبارک ہو, تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے. کہا پھر جا, اسی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے جب وہ دیا نا اس کو اشارہ کیا, جا تو آزاد ہے کیونکہ میرے بھتیجے کی تو خوشخبری دے رہی ہے. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آج بھی ابو لہب جیسا سخت بدترین سے بدترین بندہ جس کے وجہ سے پورے قرآن کی صورت نازل ہوئی ہے, تبت یدا ابی لہب وتب, لیکن فرماتے ہیں کہ جس انگلی کے ساتھ اس نے جناب صوبیہ کو, نام تو صہیبہ ہے, صوبیہ کہتے ہیں, جناب صہیبہ کو جب آزاد کیا تھا نا, فرمایا آج بھی ابو عمرو اس پیر والے دن اپنی انگلی زبان میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر بھی اسے راحت عطا فرما دیتا ہے. یہ حضور کی ولادت کی خوشی کے اندر. ٹھیک ہے, حالانکہ اس نے نبی سمجھ کے نہیں, اس نے بھتیجا سمجھ کے خوشی کی ہے. نبی سمجھ کے نہیں, بھتیجا سمجھ کے اس نے خوشی کی ہے. یہی وجہ تو ہم روتے ہیں اللہ کے بندے, اگر چاچا بھتیجا سمجھ کے ایک جو ہے وہ لونڈی کو آزاد کر دے, رب آج تک اسے انعام دے رہا ہے, وہ بھی بدبخت ترین شخص کو. کلمہ نہیں پڑھا ہے, بدبخت ترین شخص ہے جس کے عذاب کے لیے قرآن کی پوری آیت نازل ہوئی ہے. رب نبی کی ولادت کے صدقے بھتیجا سمجھنے والے کو اتنا انعام دے رہا ہے, تو ویسے ہی امتی ہے یار. اپنے نبی کی ولادت کی خوشی اگر تو جائز طریقے سے منا, جائز طریقہ ہونا چاہیے, غلط رسومات نہیں ہونی چاہیے. اگر تو اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منائے گا تو رب تجھے کتنا اجر عطا فرمائے گا. یہ تو سمجھنے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے. رب اپنے کلمات کو, اپنے اسلام کو, اپنے نبی کو سچا کر کے ہی دکھاتا ہے, چاہے کسی کو تکلیف وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, چاہے مجرموں کو اچھا لگے یا نہ لگے, لیکن رب نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس نے اسلام کو جو غالب کرنا ہے وہ کر کے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام تو آدم علیہ السلام سے آ رہا ہے, اسلام تو ایک ہی ہے. ہاں امت اپنی اپنی معاملات, اپنے احکامات اپنے اپنے آئے ہیں, لیکن یہ بات تو پکی ہے نا کہ کسی بھی دور کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو ہارنے نہیں دیا ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہو کہ اس کا نبی اور ہار جائے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ہم اپنے رسولوں کی مدد ضرور کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں. ہاں, چاہے ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہو, چاہے نوح علیہ السلام اکیلے کھڑے ہو, چاہے موسیٰ اور ہارون دو بھائی کھڑے ہوں, تو میں اسلام جس مرضی صورت کے اندر کھڑا ہو رب ہارنے نہیں دیتا. ہاں آزمانا اس کی ہے, اس کی فطرت ہے, اس کی قدرت ہے, قانون ہے اس کا, آزماتا ضرور ہے. یہی وجہ کہ ہمارے علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. میں آزمائش کیسے کرتا ہے, میں پہلے اپنے کلیم اللہ کو دریا میں ڈالتا ہے, اپنے دشمن کو بعد میں ڈالتا ہے. اپنے دشمن کو بعد میں ڈالا اس نے, لیکن آزمائش کے لیے اس نے دریا کے اندر سب سے پہلے اپنے کلیم کو ڈالا ہے. یہ اور بات ہے کہ کلیم اللہ کو ڈوبنے نہیں دیا ہے, دشمن کو بچنے بھی نہیں دیا ہے. دشمن کو بچنے بھی نہیں دیا اور اپنے دوست کو ڈوبنے بھی نہیں دیا ہے, حالانکہ ڈالا دونوں کو دریا کے اندر ہے. اور دیکھیں اگلی بات دیکھیں نا, ڈالا دوست کو آگ کے اندر ضرور ہے, دوست کو
اپنے نبی کو ڈالا ضرور ہے آگ کے اندر پر جلنے بھی نہیں دیا ہے، اپنے نبی پر چھری ضرور چلوائی ہے پر کٹنے بھی نہیں دیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے ہاں. تو اس یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کی قدرت ہے. آزمائے گا بھی پورا، ہارنے بھی نہیں دے گا. یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی قدرت ہے. ٹھیک ہے کہ جتنا مرضی، یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اسلام پر چلنے کی یہی خوبی تو ہے نا کہ رب جتنا بندہ اسلام پر چلتا جائے گا، ہو سکتا ہے اس پر مصیبتیں بھی آئیں گی، ہو سکتا نہیں بلکہ یقینی آئیں گی. جب اسلام پر چلنا شروع ہوگا اس پر مصیبتیں ضرور آئیں گی، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ناکام کر دے. کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیں نا امام حسین 72 بندے لے کے گئے ہیں. بظاہر دیکھا جائے تو ہار تو ہے کیونکہ سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہارنے کے باوجود بھی رب نے نیزے پر چڑھا کے اتنی طاقت امام حسین کو ضرور دی ہے کہ جناب نیزے پہ چڑھ پہ کلمہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. اور قرآن پڑھنے کے بعد تب لا جا کے لوگوں کو سمجھ آیا کہ وہ نہیں جیتا، یہ جیت کے جا رہا ہے. نیزے پہ چڑھ کے جب قرآن پڑھا ہے لوگوں کو سمجھ تو آ گیا نا کہ یہ جو کٹ چکا ہے، کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہا ہے، جیتا تو پھر یہی ہے نا. ٹھیک ہے. وہ ایک بڑا خوبصورت شعر تھا، وہ کہتے ہیں کہ سر حسین سر نیزہ سر بلند رہا، سر حسین سر نیزہ سر بلند رہا، اور سر یزید سر تخت سر نگو ہی رہا. کہتے ہیں یہ قدرت کی بات دیکھو، تماشا ہے نا عجیب کہ ایک کٹ چکا ہے، سر نیزے پہ ہے لیکن پھر بھی بلند ہے. ہاتھ میں تو اٹھایا ہوا ہے نا، نیزہ بھی اس اوپر ہے اور سر اس کے بھی اوپر لگا ہوا ہے. قسمت کی بات دیکھو یار، کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ کے اندر نیزہ پکڑا ہوا ہے، سر پھر بھی بلند ہے، کٹ چکا ہے پھر بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا لوسی سر یزید سر تخت سر نگو ہی رہا. کہتے کمال کی بات دیکھو، تخت پر بھی بیٹھا ہوا ہے پھر بھی شرمندہ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کٹ چکا ہے پھر بھی فخر سے جا رہا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ساری چیزیں لسٹ اس نے بیان کر دی ہے کہ خوف سے، بھوک سے، بچے لے کر، فلانی شے لے کر، فلانی شے لے کر، ہر شے لے کر آزماؤں گا ضرور. حدیث پاک کے اندر آتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں، میرا جو خلیل ہے نا ابراہیم علیہ السلام، فرمایا یہ میرا ذکر بڑا کرتا ہے. فرشتوں نے کہا ظاہر ہے اتنا مال جو دیا ہے ذکر تو کرے گا ہی کرے گا، اتنی بکریاں اتنا سارا کچھ ہے، ذکر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا پھر دیکھ لو تماشا، میرا خلیل کے پاس مال ہو یا نہ ہو ذکر میرا ضرور کرتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو ہوا کیا، ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے جا کے جب اللہ کا نام لیا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے آ کے کہا یار ساری بکریاں لے لے، کم سے کم رب تک رب کا نام دوبارہ سنا دے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے. اس کی ڈھیر ساری مثالیں موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رب کی قدرت اور فطرت ہے، یہ قانون ہے اس کا، آزمائے گا بھی پورا اور ہارنے بھی نہیں دے گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.